ڈاکٹر جواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حضرت آج کے دن کے حوالے سے خاص طور سے 19 کو ضرب لگی، شہادت مولا علی ہے آج، تو 19 کو ضرب لگی، آج آپ نے شہادت پائی، تو وہ جو پورا واقعہ ہے اس کو ذرا سا کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے اور کچھ اور سوالات ہیں جن پہ آج ضرور بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 21 رمضان المبارک کی تاریخ ہے. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت. 19 رمضان المبارک کو مولائے کائنات کے سر مبارک کے اوپر مسجد کوفہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق شقی ترین شخص نے خنجر چلایا، تلوار چلائی اور سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ کو مجروح کیا، جس کے بعد 2 دن اسی ضرب کی حالت میں، زخمی حالت میں رہنے کے بعد آج 21 رمضان المبارک کو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں. خنجر کے اوپر زہر بھی جی زہر سے ڈوبا ہوا انہوں نے، زہر سے ڈوبا ہوا انہوں نے تلوار چلائی تھی، اور جس سے مولائے کائنات کی شہادت ہوتی ہے 2 دن کے بعد. یہاں پر جو چیز قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ جب مولائے کائنات کے سر مبارک کے اوپر ضربت لگی ہے تو اس موقع پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں علی کامیاب ہو گیا. یعنی مولائے کائنات اس موت کو سعادت سمجھ رہے ہیں. آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کے کتنے فضائل ہیں، کتنے آپ کے کمالات ہیں، لیکن ان کمالات اور فضائل کے موقع پر یا ان کے عطا ہونے کے موقع پر، ان کے اظہار کے موقع پر کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جب بھیجا تو خانہ کعبہ سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت کے گھر سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اس موقع پر آپ کا کوئی ایسا کلام ہمیں نظر نہیں آتا. بعد میں اگر آپ دیکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، وہیں پر پلے بڑے، آپ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت آپ فرماتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم کے اوپر آپ کی نصرت فرمانے کا اعلان سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں. آپ کی تائید اور تصدیق حضور اکرم کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اگر مکی دور کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو مولائے کائنات نے رسول اکرم کے اس پیغام حق کو، اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنی نوجوانی کے آغاز میں ہی بھرپور کردار ادا کیا. لیکن بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. ایسے مواقع پر بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. شب ہجرت اگر آپ دیکھ لیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ اپنی جان قربان کر کے تلواروں کے سائے میں بستر رسول کے اوپر سو رہے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے. اور اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ بھی نازل ہو جاتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پر بھی ابھی شہادت کی نوبت نہیں آئی، آپ نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. بدر کے حوالے سے بھی ہم نے چند دن پہلے گفتگو کی کہ بدر کے میدان میں جہاں پر کفار قریش کے 70 لوگ مارے گئے، روایت کے مطابق 35 کو مولائے کائنات نے واسل جہنم کیا. لیکن ایسے دلیری کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. جنگ احد کے اندر جب بہت سارے لوگ ادھر ادھر فرار ہو گئے تھے، مولائے کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اسلام کا، پیغمبر اکرم کا دفاع فرما رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے نہیں فرمایا. بعد میں اگر آپ دیکھ لیں خیبر کے موقع پر جب علم آپ کو عطا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے فتح کی نوید دلائی کہ 40 دنوں سے جو لشکر کو شکست ہو رہی تھی اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس موقع پر مولائے کائنات کے دست مبارک کے اندر وہ علم آیا کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. اس موقع پر بھی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. تو آپ اگر زندگی کے اندر اگر دیکھیں بہت سارے فضائل اور کمالات آپ کے ہیں، بعد میں بھی ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ. تو ایسے موقع پر آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا موقع آیا، آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر جب ضربت لگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جب وقت آیا، تو پھر یہ ولی خدا جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزری تھی. آئے اللہ رب العزت کے گھر سے اور جا رہے اللہ رب العزت کے گھر سے، تو اس کو آپ جو ہے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. اور ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے اگر ہم اس چیز کو اگر دیکھیں تو یہ بات ہمارے لیے
صرف اسی تناظر میں قابل فہم ہوگی کہ ایک صاحب ایمان کا مکمل طور پر مقصد و ملجا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر لے. تو مولا کائنات اس ملاقات کے موقع پر جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج میں کامیاب ہو گیا. اور یہ طبی موت بھی نہیں ہے بلکہ شہادت کی موت. دشمن آپ کو میدان جنگ کے اندر نہیں مار سکتے تھے, دشمنوں نے میدان جنگ کے اندر آپ کو سامنے گھیرنے سے کی نہیں مار کوشش کی سکتے تھے. لیکن نہیں کر سکے. ہاں بالکل. وہ کسی طرح آپ کے اوپر وار نہیں کر سکے. لیکن آج چونکہ اللہ رب العزت کے حضور آپ سر بسجود تھے تو اس موقع پر انہوں نے آ کر جو ہے یہ وار کیا. لیکن وار کرنے کے بعد مولا کائنات اس پر غمگین نہیں ہے بلکہ اپنی کامیابی کا اعلان فرماتے. اس موقع پر عرش سے ایک آواز بھی گونجی تھی, لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا. آج ارکان الہدا جو ہے وہ منہدم ہو گئے. آج جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جو ہے وہ قتل ہو گئے. آج عروۃ الوثقیٰ جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آپ کو جب اپنے گھر کے اندر جب لے جایا گیا تھا تو پھر وہاں پر جو ہے حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, حضرت ام کلثوم اور باقی بچوں کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے. اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی بالکل بالکل. اور اکثر جی آپ کے لیے ہمارے پاس یہ ہیلو, یہ آپ کے لیے ہمارے پاس ڈونٹس ہیں, جاتے ہوئے آپ لے کے جائیے گا. اور ہماری شیف صاحبہ کے لیے بھی ہیں. آپ کو پسند آئے تھے؟ ایک دوست کو میں نے پیش کر دیا تھا, جی. مل تو مجھے گئے تھے. اور ٹھیک ہے. جی میں تو جیلانی صاحب کو کہا, میں نے کہا صاحبزادے کو دیجیے گا. جی ہاں, بچے ذرا شوق سے کھاتے ہیں. انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا تھا کہ کہاں سے لائے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے آج کی اس محفل کو پھر سے یہیں سے شروع کریں.